بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اردو ورلڈ کی جانب سے قرآن فہمی کے سلسلے میں خوش آمدید۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے یہ بات معلوم کی تھی کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے 3 قسم کے طبقات کا ذکر کیا ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم پہلے طبقے میں شامل ہو جائیں۔ اس میں سے پہلے طبقے کا ہم کچھ حصہ پڑھ چکے تھے کہ متقین کا ذکر ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیات، وہ 2 آیات کہ جن میں اللہ رب العزت نے کفار کا ذکر کیا ہے۔ ان 2 آیات میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور یہ سخت سزا کے مستحق لوگ ہیں۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا ہے۔ کفر کہتے ہیں چھپانا، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اسلامی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں اور ان کا ثبوت یقینی طور پہ ہے اور ہم تک وہ باتیں پہنچیں، ان میں سے کسی بات کا انکار کرنا، یہ ہے کفر۔ تو کفار جو تھے وہ 3 طبقات تھے۔ متقین تھے مدینہ میں جا کے، پھر ایک طبقہ منافقوں کا آ گیا اور ایک طبقہ ان میں سے جو کفار تھا۔ کفار کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ جن کو ڈراتے ہیں ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا بالکل برابر ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے لفظ جو استعمال فرمائے انذرتہم، یہ انذار سے نکلا ہے۔ انذار کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت ہے نذیر، ڈرانے والا۔ لیکن یاد رکھا جائے کہ یہاں ہر قسم کا ڈرانا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں وہ ڈرانا مراد ہے کہ جس ڈرانے میں نصیحت ہو، جس ڈرانے میں ہمدردی ہو، جس ڈرانے میں خیر خواہی ہو۔ اب ڈاکو، ظالم لوگ، چور، یہ کسی کو ڈرائیں دھمکائیں تو ان کو ہم نذیر نہیں کہیں گے، بلکہ یہ وہ ڈرانا ہے جس میں اگلے بندے کی خیر خواہی مقصود ہوتی ہے۔ تو ایک مبلغ کو، ایک مصلح کو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے کے دل میں خیر خواہی ہونی چاہیے، اگلے بندے کا احساس ہونا چاہیے۔ صرف ایک بات پہنچا دینا، اس تک کلمہ پہنچا دینا، اس تک ایک کلام پہنچا دینا کافی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خیر خواہی کے ساتھ اس کو ڈرایا جائے، جہنم سے ڈرایا جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، برے انجام سے ڈرایا جائے۔ اور پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کی وجہ اللہ رب العزت دوسری آیت میں بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، انسان کو علم حاصل کرنے کے 3 بڑے ذرائع ہیں۔ دل ہے، انسان دل کے ذریعے علم حاصل کر سکتا ہے۔ انسان اپنی آنکھوں کے ذریعے مشاہدہ کر کے کسی چیز کو جان سکتا ہے، کانوں کے ذریعے انسان سن کے علم حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے یہ علم حاصل کرنے کی تینوں جو حصے ہیں، اللہ نے ان پہ پردہ ڈال دیا۔ یہ کان رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن حق بات کو دیکھتی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس پہ پردہ ڈال دیا ہے، اللہ نے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اس لیے اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ان کافروں کا حال ہے۔ لیکن یہاں یہ بات لازمی سمجھنا چاہیے ہمیں کہ یہ ہر قسم کے کفار کے بارے میں یہ آیت نہیں تھی، بلکہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت سے کافر مسلمان ہوئے، بلکہ یہاں ان کافروں کا ذکر ہے کہ جو اپنی ضد پہ اڑ گئے تھے۔
حق بات کو سمجھ کے ساری چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد بس اپنی انا اور ضد کی وجہ سے وہ اتنے پختہ ہو گئے کہ اب ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ کوئی یہ نہ کہہ دے جی اللہ نے خود ہی تو کہہ دیا تھا وہ ایمان نہیں لائیں گے، اب وہ ایمان نہیں لائے تو ان کا کیا قصور؟ نہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر ہو، وہ مریض کی حالت دیکھے اور مریض کی حالت دیکھ کے وہ یہ فیصلہ کر دے، لکھ دے کہ اب یہ مریض زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا، اور پھر واقعتاً وہ مریض 2-3 دن میں فوت ہو جائے، تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈاکٹر کے لکھنے کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نہ لکھتے، نہ کہتے تو ہمارا مریض بچ جاتا، نہیں، ایسا نہیں۔ بلکہ ڈاکٹر نے اپنے علم کے مطابق، اس نے جو پڑھا ہے اس کے مطابق اس کو علم ہو گیا، جان گیا کہ مریض کی حالت اب ایسی ہے، یہ بچنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علیم خبیر ہے، جس کا علم ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، ساری کائنات کو۔ اب اس اللہ نے ان کی حالت دیکھ کے بتا دیا اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں پہ مہر ہے، اور یہ مہر، یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ان پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے بس اپنے اوپر جو ہے نا دل پہ مہر لگا دی۔ دیکھیں ایک بندہ غلطی سے یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کسی غلط راستے پہ چل پڑے تو اس کے سنبھلنے کی امید ہوتی ہے، لیکن ایک بندہ سب کچھ جاننے کے بعد ضد کی وجہ سے پختہ ہو جائے کہ میں نے تو بات ماننی ہی نہیں ہے، ایسا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، پھر اس کے دل پہ مہر لگتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ اڑ نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں فوری طور پہ توبہ کرنی چاہیے۔ انسان جب غلطی کر کے اس پہ اڑ جاتا ہے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا، بلکہ وہ شیطان بن جاتا ہے۔ غلطی ہو جائے تسلیم کر لی جائے، گناہ ہو جائے معافی مانگ لی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک گناہ کریں معافی نہ مانگیں، دوسرا کریں معافی نہ مانگیں، ہمارے دل پہ سیاہ نقطے لگتے جائیں یہاں تک کہ ہمارا دل اتنا سیاہ ہو جائے کہ پھر ہم نصیحت کو قبول ہی نہ کریں اور ہم خدا نخواستہ راہ راست سے بھٹک جائیں۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ان کافر لوگوں نے، چند بڑے بڑے سرداروں نے حق بات سمجھ کے ضد کی وجہ سے دعوت حق کو ٹھکرایا، انہوں نے دعوت کو قبول نہ کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی بات ہمیں حق بات کرے تو مخالفت میں نہیں ہونا چاہیے، ضد پہ نہیں اڑنا چاہیے، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوری طور پہ توبہ کر کے اپنے گناہ کو صاف کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اچھا انجام نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔